السلام علیکم، میرا نام ہے محسن لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسٹڈی ویزا ان اٹلی، کہ اٹلی کا اسٹڈی ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی میں جو اسٹڈی ویزا ہے اس کے ایڈمیشن صرف سال میں ایک دفعہ اوپن ہوتے ہیں۔ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جنوری سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ مختلف یونیورسٹیز اپنے جو ٹائمنگ ہے اس کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن کرتی رہتی ہیں۔ اس دفعہ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے ویزا کی، کیونکہ بہت سارے جو امریکن، برٹش وغیرہ، آسٹریلین جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے وڈرا کر لیا ہے۔ ان کی فیملیز نے ان کو اجازت نہیں دی اٹلی میں ایڈمیشن کے لیے اور اسٹڈی ویزا کے لیے آنے کے لیے، کیونکہ جو سپٹمبر میں کلاسز شروع ہوتی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کا پروسیس جو ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے شروع ہو جاتا ہے جنوری سے، اور یہ اینڈ ہوتا ہے تقریباً جون اور جولائی تک ایڈمیشن ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہری اپ پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس کو ابھی بہت زیادہ یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اٹالین ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی میں اسٹڈی ویزے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ 3 حصوں میں اس کے جو اسٹوڈنٹس کیٹاگریز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے مختلف قسم کے پروگرامز میں۔ اس میں پہلی کیٹاگری ہے کہ جو اٹالین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی پروگرامز آفر ہوتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، اکنامکس ہو، یا پھر سوشل سائنسز ہو، یا پھر ہو میڈیکل۔ اس میں جو دوسری کیٹاگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یورپین کی۔ جو بھی یورپین یونین میں شامل ممالک ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پھر اگلی کیٹاگری میں ان کو زیادہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے کوٹا۔ اور اس میں جو تیسری کیٹاگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو اس میں تیسری کیٹاگری میں رکھا جاتا ہے۔ ان کا بھی کوٹا ہوتا ہے جو اٹالین اور یورپی یونین کے کوٹے کے بعد تھوڑا سا کوٹا ہوتا ہے صرف یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا۔ جو اٹالین یونیورسٹیز ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک پبلک یونیورسٹیز اور ایک پرائیویٹ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس میں فیس بہت کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور ان کی جو ایڈمیشن فیس ہوتی ہے وہ بھی 50-60 یورو تک ہوتی ہے۔ جو پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو فیس پہلے ادا نہیں کرنی پڑتی، آپ کا ویزا لگنے کے بعد آپ فیس ادا کرتے ہو آ کے یہاں پہ۔ اور دوسری ہوتی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشن ہے وہ سمجھے کہ 90% چانس ہوتے ہیں اس میں ایڈمیشنز کے، لیکن فیس آپ کی جو ہے وہ آدھی آپ کو پہلے ہی پے کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ کو جا کے اس کا ایڈمیشن لیٹر جاری ہوتا ہے۔ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کی فیس جو ہے وہ یہاں پہ پھنس جاتی ہے، اور کئی سال لگ جائیں گے آپ کو آپ کی واپس فی لینے میں، اور وہ بھی صرف کچھ حصہ آپ کو ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈمیشن لینا کیسے ہے۔ اس کے لیے آپ کو آن لائن یونیورسٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ آپ کے جو متعلقہ سبجیکٹ ہے اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے اور کون سی یونیورسٹی آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ جب آپ اپنا جو ڈیزائر سبجیکٹ ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں آن لائن۔ ایک جو پروفارما ہے وہ فل کرتے ہیں، جو فارم ہوتا ہے اس کا یونیورسٹی کا، اس کے لیے اس کو فل کرنے کے بعد آپ سبمٹ کرتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو اسی ٹائم چارجز کرتی ہیں ایڈمیشن فی کے، یا جس طرح آپ پاکستان یا انڈیا میں کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو اس کا پراسپیکٹس ہے اس کی فیس ہوتی ہے، سیم اسی طرح جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں تو وہ پراسپیکٹس کی مد میں آپ کو کچھ یوروز جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں۔ پچھلے سال 2019 میں بھی میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کروائے تھے یہاں پہ اٹلی میں۔ اس سال بھی تقریباً 30 اسٹوڈنٹ ہیں میرے پاس، اور ابھی تک صرف
5 اسٹوڈنٹس کے جو نلا اوستا یا پھر ایکسیپٹنس لیٹر ہیں وہ مجھے ملے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال اٹلی میں جو ورک پروسیس ہے اس پہ، جو اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن پہ، وہ کم ہو رہا ہے یا سلو ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں ویزا ریشو پہ، تو سب سے زیادہ ویزا ریشو ان سبجیکٹس کی ہے جو کہ فائنینس ریلیٹڈ ہیں۔ اکنامکس ہو گیا اس میں ایم بی اے مارکیٹنگ، ایم بی اے فائنانس، مطلب کوئی بھی ایسا جو کیا کہتے ہیں ریلیٹڈ ہوگا فائنانس کے ساتھ سبجیکٹ، اس میں ویزا ریشو بہت زیادہ ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے تو پہلے سمپلی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، اور جتنی بھی ڈگریز آپ نے کی ہوئی ہیں گزشتہ، چاہے وہ آپ نے بی اے کیا ہے، چاہے آپ نے وہ ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ جو ڈگریز ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ اپلائی کرتے وقت آپ نے اپنی ایک ای میل دینی ہوتی ہے، باقی ساری ڈگریز جو ہیں وہ، اور پاکستانی فون نمبر اور گھر کا پتہ، اور ساری ڈگری جو ہیں وہ 1 بائی 1 آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ ڈگریز اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کرنی ہوتی ہے ایک سی وی اپلوڈ، ایجوکیشنل سی وی آپ کو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے، تو جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے اس میں وقفہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وقفہ 2 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو سی وی میں ایک وجہ لکھنی ہوگی کہ آپ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ، اگر 4 سال ہے تو 4 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر تو آپ کی وجہ ویلڈ ہے، آپ اچھی جاب کر رہے تھے یا پھر آگے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، تو پھر آپ کا جو ایڈمیشن ایکسیپٹنس ہے وہ اس کی پرسنٹیجز زیادہ ہوں گے۔ یہ جو میں نے پروسیس بتایا یہ ہے صرف ایڈمیشن لینے تک کا، کہ آپ نے ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے، اور جو باقی پروسیس ہے کہ جب ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ میں بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اٹلی میں جو اسکالرشپ ہے وہ تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے۔ یہاں پہ اسکالرشپ لینا بہت آسان ہے۔ اٹلی میں جیسے ہی ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بعد اسکالرشپ بھی لے سکتے ہیں، اور اسکالرشپ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کیسے کرنی ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ یہ تو تھی ہماری ویڈیو اٹلی کے اسٹڈی ویزے کے متعلق۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سال اٹلی میں اپلائی کریں۔ اس دفعہ اٹلی میں اسٹوڈنٹ ویزے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل انہوں نے وڈرا کر لیا ہے اپنے ایڈمیشن سے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ ان کی فیملیز نے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ اٹلی میں نہ آئیں، اس لیے آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہے کیونکہ بہت ساری سیٹس خالی ہو چکی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے ایڈمیشن ابھی بھی، اگر کسی کو ضرورت ہو میری ہیلپ کی، تو یہ جو میرا فیس بک پیج ہے اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بٹن لگا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے کر سکتے ہیں کانٹیکٹ، میں جتنی ہو سکا آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔